عبدالصبور کو، غیر مقلد کو کیا ثابت کیا ہے وہ بھی سننے کی بات ہے، تو سن لیجئے انجینئر شہباز صاحب کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، غیر مقلدین کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ خود فرار ہونا اور نام لگانا دوسروں پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دوسری ویڈیو آئی ہے میرے خلاف عبدالصبور صاحب اور عرفان صاحب کی، اس میں کہتے ہیں کہ جی اندھیرے میں ویڈیو بنائی ہے، اور جیسے مرزا انجینئر نے اندھیرے والا ڈرامہ کیا تھا نا، تو یہ بھی اندھیرا، کیونکہ اس پہ بھی اندھیرا چھا گیا تھا اور ان پہ بھی میری ویڈیو کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی چاچا عبدالشکور بلوچ صاحب، ارے بھائی خدا کے بندے، نام تو صحیح لے دے یار، نام تو صحیح لو کم از کم، ویڈیو بنا رہے ہو بس۔ ان کا نام شمشاد بھائی ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سکھا رہا ہوں انشاءاللہ، مناظرے میں بھی سکھاتا رہوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جی جوان چلے گئے، بڈھے آ گئے، یا ذاتیات پہ حملے نہیں کرو ورنہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ تمہارے برابر میں الٹے ہاتھ پہ جو عرفان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ابھی شناختی کارڈ بنوا کے آئے ہوں گے نا، 18 سال عمر ہوئی ہوگی ہیں۔ بہرحال آپ نے ذاتیات پہ حملہ کیا تو تمہارے چہرے پہ نہ سنت رسول، نہ سر پہ ٹوپی سنت، تو شرم نہیں آتی، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو۔ یہ تم نے بات چھیڑی اس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تم کہہ رہے تھے جی فتح میں چوڑیاں پہنے، اب تمہیں چوڑیاں پہناتا ہوں میں، تم دفاع نہیں کر سکتے، تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کابل کا کیا کرو گے؟ کتابیں دکھا رہے ہو نا، بڑی کتابیں دکھانے آتی ہیں۔ یہ کتاب ہے فتاوی اہل حدیث، ٹھیک ہے، عبداللہ روپڑی صاحب کی، صفحہ نمبر 307، پہلی جلد۔ سوال: جس کی داڑھی کتری ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ جواب: جس کی داڑھی مٹھی سے اندر کتری ہو وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، فاسق ہے۔ آپ فاسق ہوئے ہیں ثابت، عبدالصبور فاسق صاحب، ٹھیک ہے۔ اور اسی کتاب میں دیوبندیوں کو اہل سنت لکھا ہے، احناف دیوبند کو، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ ایک بات، کیونکہ آپ نے بات چھیڑی تھی ہم نے وہ کر دی، باقی وہ خود ہی اس کا جواب انہوں نے اچھا دے دیا ہے شمشاد بھائی نے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی چاچا آپ کر لیں، بھائی آپ میرے سے تو کر لو، پھر ہمارے بڑوں کی طرف جانا۔ پھر پیٹ بھرائی والی انہوں نے بات کی چھیڑی نا جی۔ اچھا اپنی تو وائس سنیں ذرا، علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب لگا کے پڑھا گیا ہے اس میں، کہتا ہے واویلا، لفظ وہاں لکھا ہوا ہے ولولا، خود اسکین دیا ہے، اور پڑھتا کیا ہے، اس کی وائس سنیں، واویلا، ٹھیک ہے جناب۔ تھوڑی تصحیح فرمانے اپنی، پھر دوسروں پہ اعتراض کرنا۔ باقی شریعت و جہالت کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ جی غیر مقلد، بھائی کون کہتا ہے، کس کو کہتا ہے، اور کس کی بات ہو رہی ہے، یہ وضاحت تو کرو۔ کچھ نہیں، بس حوالہ پڑھ دیا اور اپنے مطابق سمجھ لیا۔ زبیر جی صاحب کی ویڈیو سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مقلد ہم نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث علیحدہ چیز اور غیر مقلد علیحدہ، اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں غصے سے گالیاں دیتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں اہل حدیث کو۔ تو آپ کے مطابق تو بات ہی نہیں ہے پھر، شریعت و جہالت والی، ٹھیک ہے، اس کے بقول۔ پھر اس کے بعد زبیر جی صاحب اپنے لیے تو گالی سمجھتے ہیں اس لفظ کو، یہ مقالات آپ کے سامنے ہوگی، مقالات، ٹھیک ہے، مقالات میں علی جی صاحب اپنے لیے اس لفظ غیر مقلد کو گالی سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کے یہ خود باتیں روپڑی، ٹھیک، روپڑی، ٹھیک ہے، عبدالقادر روپڑی صاحب، امین القادری صاحب سے جو مناظروں میں شکست کھائی ہے نا انہوں نے، کافی اچھا ہے۔ صفحہ نمبر 202 لکھتے ہیں، میں نے ایک سے پوچھا کہ امام حنیفہ مقلد تھے یا غیر مقلد، وہ کہنے لگا غیر مقلد۔ میں نے کہا پھر تو وہ ہمارے ساتھ مل گئے، یعنی خود کو غیر مقلد مان رہا ہے، ٹھیک ہے، اب گالی دے رہا ہے نا خود کو زبیر جی صاحب کے بقول۔ تم کیا لگتے ہو، چاروں امام غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، صحابہ بھی غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، فرشتے بھی غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، سارے انبیاء بھی غیر مقلد اور ہم بھی غیر مقلد، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء تک کو گالی چلی گئی زبیر جی صاحب کے بقول، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذرا اس کا اندازہ لگا لیے گا، اب اس کا جواب تم سے نہیں بنے گا انشاءاللہ، تم تو خود فاسق ثابت ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے جی صدقے، ٹھیک ہے، فضائل صدقہ، الحمدللہ شیخ ذکریہ کی کتابیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، تمہارے مولویوں نے بھی فضائل مال 2-3 لکھی ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، الگ الگ لکھی ہیں، ہماری ایک ہی الحمدللہ چل رہی ہے۔ بہرحال تم نے صدقوں کی بات کی، یہ بارود صرف دکھا رہا ہوں طالب الرحمان صاحب کی نا، جماعت الدعوہ کے خلاف، وہ مسجدوں پہ حملے، قبضے، بدی الدین کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور وہ جی مالی مفادات، یہ سب ہیں، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ باقی گنگوئی صاحب نے کہتا جی خود کو جھوٹا کہا، ارے بھائی ایک بندہ خود کو عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہہ لے، تو تمہیں اور مجھے حق نہیں کہ ہم اس پہ اعتراض کریں، لیکن تم نے بات چھیڑی ہے، اب تمہیں یہاں بھی کہنا پڑے گا۔ یہ کتاب ہے سیرت البخاری، عبدالسلام مبارک پوری صاحب کی، ٹھیک ہے، ایک عبدالسلام جمالی، یہ مبارک پوری ہے، تو انہوں نے پھنسوایا تمہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 19 جو میرے پاس ہے، لکھتے ہیں شاہ جہانم کے سگے درگم، میں شاہ جہان ہوں اور ان کے درگاہ کتا ہوں، سگے درگم کتا،
ویسے تو بڑے تقریروں میں ان کے علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جو بریلیوں کے خلاف، جی نبی نے تو مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اب بولو عبدالسلام جمالی کتا تھا، بولو نا وہاں جھوٹا جھوٹا کر رہے ہو۔ پھر اگلا حوالہ انہوں نے پیش کیا اور اس میں دھوکہ دیا، اور بیچارے نے خود حوالہ نہیں سمجھا اور پڑھنے میں بھی غلطی کی۔ ویسے خود کہتا ہے ویڈیو کے آخر میں بھائی موبائل میں تو ہو سکتی ہے لیکن کتاب اصل ہو پھر بھی غلط پڑھے، اور خود غلط بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا ہے غلط، سنیں۔ کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا، حکایت نمبر 390، خان صاحب نے فرمایا مجھ سے مولانا نانوتوی بیان فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے پکے مقلد تھے اور مولوی نذیر حسین صاحب پکے غیر مقلد، ان میں آپس میں تحریری مناظرے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے ہو جائیں اور کسی قدر مولوی نذیر حسین صاحب اپنا تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جاوے۔ کہتے ہیں میری اس بات کو کسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک بھی پہنچا دیا اور مولوی نذیر حسین صاحب تک بھی۔ مولوی نذیر حسین صاحب تو سن کر ناراض ہو گئے، مگر نواب صاحب پر یعنی اس کے اکابر پر، دیوبندیوں کے اکابر پر یہ اثر ہوا، شہباز دیوبندی کے یہ اثر ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میرے پاس تشریف لائے اور آ کر میرے پاؤں پر اب امامہ ڈال دیا اور پاؤں پکڑ لیا اور رونے لگے اور فرمایا بھائی جس قدر میری زیادتی ہو خدا کے واسطے تم مجھے یہ بتلا دو۔ کیا بتلا دو؟ میں سخت نادم ہوں اور مجھ سے بجز اس کے کچھ نہ بن پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا اچھا جی، میں وہ واقعہ سنا دیتا ہوں ارواح ثلاثہ کا نا، اس نے جو غلط دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا نانوتوی نے بیان فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے پکے مقلد تھے اور مولوی نذیر حسین صاحب پکے غیر مقلد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا نانوتوی۔ قطب الدین صاحب مقلد تھے، نذیر حسین غیر مقلد۔ اچھا جی، ان میں آپس میں تحریری مناظرے ہوا کرتے تھے، ایک دن کی بات نہیں، ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے یہ نکل گیا، یہ مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے ہو جائیں اور کسی قدر مولوی نذیر حسین صاحب اپنا تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جاوے۔ میری اس بات کو کسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک بھی پہنچا دیا اور مولوی نذیر حسین صاحب تک بھی۔ مولوی نذیر حسین صاحب تو سن کر ناراض ہو گئے، مگر نواب صاحب پر یہ اثر ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میرے پاس تشریف لائے اور آ کر میرے پاؤں پر امامہ ڈال دیا اور پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے اور فرمایا بھائی جس قدر میری زیادتی ہو خدا کے واسطے تم مجھے یہ بتلا دو۔ یہ مولانا نانوتوی نے جب جنگل میں ان سے نکل گیا بھائی مولانا قطب الدین صاحب تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں مناظرے میں، تو کسی نے ان تک بات پہنچا دی۔ اب وہ آ گئے مولانا نانوتوی کے پاس، اپنے امامہ ڈال دیا اور کہا میری غلطی ہے تو مجھے بتلا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے عبدالصبور صاحب نے پڑھا کہ جی میں سخت نادم ہوا جناب، موبائل سے پڑھ رہا ہوں، تم نے تو کتاب سے غلط پڑھا، میں سخت نادم ہوا ہوں نہیں لکھا، کیوں؟ کیونکہ اچھا انہوں نے دھوکہ بھی دینا تھا، پتہ نہیں اب جان کے غلط پڑھا یا غلطی سے، بہرحال وہ خود بتا دیں گے۔ یہ تو یہ مولانا نانوتوی اب بتا رہے ہیں کہ میں سخت نادم ہوا اور مجھ سے بجز اس کے کچھ بن نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہٰذا میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا، اسی روز نہیں اسی روز بولا تھا، اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی گستاخی کرتا، آپ سے کسی نے غلط کہا۔ یہ مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں قطب الدین صاحب جو مناظرہ کرتے تھے کہ آپ سے کسی نے غلط کہا، وہ کہہ رہے ہیں یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ وہ شرمندہ ہو گئے تھے، امامہ ڈال دیا تھا جو مناظرہ کرتے تھے، مناظرے والے نہیں کہہ رہے کہ میں نے جھوٹ بولا، اور اسی روز کسی نے آپ سے غلط کہا، یہ لکھا ہے، تم کہہ رہے ہو مناظرے میں جھوٹ بولتے تھے۔ خدا کے بندے، خدا کا خوف کر، لعنت اللہ علی الکاذبین آیت فٹ ہو جائے گی تم پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی عبارت پڑھ سکتا ہے، لیڈیز کتنا بڑا دھوکہ اور دجل سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے کے مطابق۔ اچھا پھر کہتے ہیں دوڑ کے عرفان بھائی والوں کے پاس جاتا تھا ذیل پر، ارے بھائی یہاں پہ جھوٹ، عرفان صاحب سے میری رفع الیدین پہ جو گفتگو ہوئی وہ دنیا نے دیکھی ہے، انہوں نے تو اور ایک کہتے ویڈیو نہیں چھوڑی، بھائی تم نے تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں چھوڑی رفع الیدین پہ، چھوڑو نا، کیا ہوا؟ وہ سب نے دیکھا ہے۔ بہرحال کتنی شکست ہوئی ہے، ان کو بڑے موقع بننا ہے نا تحقیق۔ تو بہرحال ہمیں بھی نہیں پتا تھا سامنے کون آئے گا، ان کو بھی نہیں پتا تھا سامنے کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ایسی گفتگو ہو گئی تھی، ہم کتابیں لے کے پہنچ گئے تھے، ہمیں کہا تھا بھائی رفع الیدین پہ آیا، مختصر کتابیں لے کے پہنچ گئے تھے۔ باقی عبدالسلام جمالی صاحب نے مسئلہ غلط لکھا، کہتے جی کی بورڈ کی غلطی ہوگی، بھائی صحیح کر لیتے، پھر صحیح کر لیتے نا، اور پھر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں دوسروں پہ لکھنے وغیرہ پر؟
اور پھر آپ نے کتاب پیش کر دیجیے، ابنیہ لکھا ہے، اللہ کے بندے یہ پریس پرنٹنگ والے لکھتے ہیں، رائٹر کتاب جو لکھ کے دیتا ہے اس کی غلطی نہیں ہوتی، کاتب کی غلطی ہوتی ہے، اس نے ڈال دی وہ گمان صاحب کے خاتے میں، اتنا بیچارہ دماغ ہی چل گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمالی صاحب کے ہم نے میسیج دکھایا، وہ انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی انہوں نے آپ کی ہر بات مان دی تاریخ، میں نے 1 جولائی کہا تھا، انہوں نے کہا 30 جون ہے، ٹھیک ہے ہم ریڈی ہیں۔ انہوں نے کہا میں جگہ کی بات کرتا ہوں، اب جب جگہ کی آپ سے بات کی عبدالصبور صاحب سے، تو عبدالصبور صاحب نے وہی اپنا رونا رویا دعویٰ جواب دعویٰ بھاگنے کے لیے، تو انہوں نے کہا پھر وہ مجھے میسیج کیا نہیں پہلے دعویٰ جواب دعویٰ ہوگا، تو یہ جمالی صاحب کی بات کو بھی آپ نے رد کر دیا۔ باقی کہتے ہیں جی آڈیو 39 منٹ کی کون سنے گا، ٹھیک ہے بھائی 45 منٹ کی ویڈیو، کہتے ہیں 39 منٹ کی آڈیو کون سنے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا۔ اچھا جی 45 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنا دی، پھر آپ تو بڑے پاگل ہیں، آپ آڈیو چھوڑیں نا، یا چلو سینڈ کر دو، چھوڑ دو گروپ کے اندر، کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر کہتے ہیں جی 3 بندے تھے بات کر رہے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ آڈیو سنواؤ لوگوں کو۔ عرفان صاحب سے میں نے اپنے عرفان بھائی ہمارے غوری بھائی جو ہیں ان سے موبائل لیا اور میں اکیلا گفتگو کر رہا تھا، نہ شاکر نے بیچ میں بولا نہ عرفان بھائی بیچ میں آئے، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور آپ نے ہوا کھسکنے والی بات کی تھی، اس کا جواب آپ سے نہیں بنا۔ کہتا نہیں میرا مقصد یہ تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد گورشالہ کی گفتگو، کہتے ہیں جی گورشالہ میں آیا تھا، بھائی میں نے گورشالہ کے متعلق سوال کیا تھا، ویڈیو میں کہتے ہیں خالق مخلوق ایک، ٹھیک ہے، گورشالہ میں کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد، خالق مخلوق ایک مانتے ہیں، غیر اللہ سے استعانت کس طرح ہوگی؟ جواب نہیں دیا، پی گئے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہم تو آئے تھے نا، ہماری ضرورت تھی کہ شروع کرو مناظرہ، اب دیکھیں حیرانی، اب ضرورت کہاں چلی گئی؟ اب آپ کی ضرورت کہاں بڑھ گئی؟ آپ اب ضرورت کہاں گئی؟ اب بھی آؤ نا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بندہ کوئی اور، موضوع سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، اور اس دن کہہ رہے تھے جی تو فروعی مسائل ہیں، فروعی ہیں، رفع دین فاتحہ اور یہ سینے اصل عقائد ہیں، اب کہتے ہیں جی رفع دین پہ کرو مناظرہ سالم محمدی کو بھگا کے، تو بہرحال وہ بعد میں کرتا ہوں بعد میں۔ تو جناب وہاں پہ جب آپ آئے ہیں تو بغیر بتائے، اور موضوع بھی تبدیل تھا، ٹھیک ہے، وہاں کہتے ہیں جی ہمت تھی، اب ہمت کہاں گئی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب موضوع بھی پتہ ہے، بندہ بھی پتہ ہے، اب کرنا نہیں، اب دعویٰ جواب دا پہلے۔ اور پہلے ویڈیو میں آڈیو میں مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے خود کہا انہوں نے کہ جی وہ مناظرہ نہیں تھا، اب اس ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں اپنی کہہ رہے ہیں کہ جی مناظرے کا نام دے دیا جاتا ہے، یعنی ایک بات میں تو اتنے مرزا قادیانی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا جتنے آپ بول رہے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کی روح بھی اب شرما رہی ہوگی کہ کون آیا مجھ سے بھی بڑا جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے بھی آپ فرار ہوئے ہیں جناب۔ باقی پھر کہتے ہیں ویڈیو مکمل نہیں ملی، اچھا جہاں سے ہماری بات تھی کہ ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے وہ کٹنگ ہو گئی، اور بات کی ویڈیو مل گئی، کٹنگ وٹنگ ملی، یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کو جواب دینا، ٹھیک ہے، ہمت پکڑو ہمت۔ کہتے ہیں جی گروپ لاگ کیا ہے، بھائی آپ نے تو گروپ گفتگو کے دوران لاگ کیا تھا، میری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی، فضائل اعمال پہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ نبی اسلام کا ہاتھ مبارک نکلا تو یہ شرک ہے، میں نے بتایا تھا ابن عمر کے سامنے پورا مردہ باہر آ گیا، امام بہقی آپ کے نور پوری صاحب اور علی زئی صاحب صحیح مان رہے ہیں، بڑا شرک نہیں ہوا۔ پھر ابن قیم کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ جی ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے ایک بزرگ کے سامنے، جب وہ گزرے ان کی کرامت لکھی ہے زاد المعاد کے اندر، جب میں نے اس پہ زور دیا آپ نے گروپ لاگ کیا، اور گروپ لاگ کر کے مجھے جواب دے رہے تھے، باقی ہمارا گروپ وہ بنا ہی تاریخ مناظرہ کے لیے، آپ تاریخ مناظرہ دیں اور ہم کھول دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا کیوں لاگ کیا تھا گفتگو کے دوران۔ پھر کہتے ہیں خضر حیات آ گیا جی بغیر کتابوں 60-70 بندے لے کے، اور خضر حیات دجال کذاب ہے، خود طالب الرحمان صاحب نے کہا میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں تاکہ پتہ لگے میں یونیورسٹی وغیرہ کا پڑھا ہوں، کیوں اس کو کذاب یہودی خصلت رکھنے والے کذاب یہ کہہ رہے ہیں طالب الرحمان صاحب، ٹھیک ہے، اب وہ سچا ہو گیا آپ کے نزدیک۔ باقی وہ آیا تھا ہی نہیں مناظرے کے لیے، باقی عبداللہ عابد صاحب نے وہیں بیٹھ کے بولا میں کروں بعد میں کروں، وہ بیچارہ بھاگ گیا، قریب سے ہی دور ہو گیا، ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ باقی وہ بندہ پہلے مماتی تھا، یہ باطل کا ہمیشہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے، پہلے سے ایک بندہ ہوتا ہے اس کو پہلے ہی بناتے ہیں یہ غیر مقلد اس مناظرے سے ہو گیا۔ اچھا حقیقی دیوبندی کی بات آپ نے کہ آپ کے علماء آپ خود مانتے ہو کہ دیوبند کے عقائد وہ ہیں، اور خود خضر و حیات بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کے عقائد ہیں، تو وہ تو خود دیوبندیوں سے برات کا اعلان کر چکے ہیں، بھلے الفاظ میں نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور اشاعت و توحید نام رکھتے ہیں وہ اپنا، وہ دیوبندیوں سے واسطہ نہیں۔ پھر اس موضوع پہ مناظرے سے بھی اس نے انکار کیا کہ میں اس کو معیار اسلام نہیں سمجھتا، نہ معیار اہل سنت سمجھتا ہوں دیوبندی ہونے کو، تو وہ تو اس میں مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے تو موضوع یہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی وہ صالح محمدی کا نام آپ لوگوں نے خود لکھا تھا بھائی، میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، اور انجینئر والی بات آپ لوگوں نے کی اندھیرے والی۔ باقی کہتے ہیں کہ جی شہر کا بندہ شہر پر میں مطالبہ کیا میں نے قرآن حدیث کا، تو جناب کہتے ہیں کہ جی
دیکھو نا، یہ تو ہمارا شرف ہے، ہماری عزت اور ہمارے فائدے کی بات کر دی انہوں نے، کیونکہ ہم قرآن حدیث والے ہیں۔ بھائی منکرین حدیث کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان سے اسی اصول سے قرآن ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ان سے قرآن مانیں گے، وہ خوشی ہو، دیکھو قرآن مانگ رہا ہے مجھ سے، قرآن مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا جی سامنے ہے اپنے اکابر کا دفاع، الحمدللہ میں جانتا ہوں اپنے اکابر کا دفاع، اور آپ کے اکابر کا دفاع آپ نہیں کر سکیں گے، تم تو خود اپنا دفاع نہیں کر سکے، فاسق ثابت ہوئے ہو، کیونکہ تم نے ذاتیات کی بات چھیڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے بات چھیڑی کہ جی حاجی صاحب، بھائی حاجی صاحب والی آپ نے بات پھر کی کیوں تھی؟ جب ان کو محدثین نے کہا، میرا اشارہ یہ تھا، پھر صحیح سے گفتگو کیا کرو، اور ہماری کوئی غلطی آپ نے نہیں بتائی، نہ شمشاد بھائی کی نہ میری، بس ایم ہی بول دیا جی بولنا سیکھ لو، بولنا سیکھ لو، ایسے بولنے سے اگر ہو گیا۔ باقی ابن عربی تو آپ کے بھی شیخ اکبر ہیں، انشاءاللہ ہم حوالے دکھائیں گے، آپ صبر رکھیں، ٹھیک ہے، تمہارے گھر سے دکھاؤں گا۔ باقی کہتے ہیں جی عرفان صاحب جی اپنا جماعت المسلمین، بھئی آپ جماعت المسلمین میں سے بڑے وہ تھے جی، ہم حق پہ ہیں، تحقیق کر کے جماعت المسلمین میں آئے، اب اہل حدیث ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جی تکلیف ہوئی ہے، بھائی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے امین و کاڑوی کا تعاقب میں کسی کا مسلک تبدیل کرنا اس مسلک کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 126، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ اور پھر آپ جماعت المسلمین میں گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا وہاں بھی آپ کا یہ جوش و جذبہ اس سے زیادہ تھا، اب کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کر کے اہل حدیث